786 کا مطلب کیا ہے؟ 7 8 6 کیا بتاؤں اس سے زیادہ میں؟ 786 کا کیا معنی ہے؟ ایک سسٹم ہوتا ہے ابجد بول کر، عربی میں ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ دور جہالت کا طریقہ ہے، اسلام آنے کے بعد یہ طریقہ نہیں تھا، یاد رکھیے۔ دور جہالت میں عرب لوگ جو ہے عربی کے جو الفاظ ہیں ان کے پیچھے کچھ نمبر دیتے تھے، کچھ گنتی لگاتے تھے، جیسے الف 1000 با فلاں فلاں گنتی لگاتے ہیں، ان گنتیوں کو جمع کر کے فال کھولا کرتے تھے کہ مثال طور پہ آپ کا نام کیا؟ فیض، فا یہ زواد، اب اس کو لے کر وہ لیتے فا کا نمبر 60، یہ کا فلاں اور زواد کا یہ، ان تینوں کو ملا کے کچھ تو بھی نکال کے کیلکولیشنز کرتے، فال کھولنا بولتے ہیں، پھر وہ چٹھیوں کو موڑ دیتے ایسا، پھر بولتے لکھو آپ کو ایک نمبر، اگر یہ دونوں مل گئے تو تمہارا کام ہو جائے گا، یہ فال بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ ابجد طریقہ تھا، شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا، یاد رکھیں شریعت ایسے کوئی فال کو نہیں مانتا ہے۔ اب لوگوں نے وہ ابجد طریقے سے یہ نکالا کہ 786 کا معنی بسم اللہ الرحمن ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا قرآن نہیں پڑھا یا کبھی یہ نہیں کہا 786 کھانا شروع، 786 گاڑی چلا رہے، 786 اونٹ پہ بیٹھ گئے، نہیں کیا۔ 786 ایک نمبر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ 786 ہے کیا؟ با سین میم الف لام لام ہا الف لام را، اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے الف کو ایک نمبر دیا، با کو دوسرا، 3 کو، تا تھا جیم حیفا، جو یہ سارے جو ہیں یعنی انہوں نے نمبر دیے اس کو، اور یہ سارے کا نمبر ان کے سب کے مارکس ٹوٹل مارتے ہیں، اور اس کے بعد میں ٹوٹل کتنا بناتے ہیں؟ 786۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ویسا بھی ٹوٹل 786 نہیں ہوتا ہے، اور کچھ دوسرے الفاظ کے ٹوٹل 786 ہوتے ہیں۔ تو بہرحال 786 اگر ٹوٹل مان بھی لیا جائے تو 786 بولنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی نکاح میں قول وغیرہ جو بھی بولتا ہے نمبر بولتا چلا جائے، 24 50 چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ یہ ایک آدمی اس کی رضا ظاہر کرنی پڑے گی اس کو، ہاں قبول الحمدللہ، کتنا شوق سے بولتا ہوگا، دل کی تمناؤں کے ساتھ بولتا ہوگا۔ اور اس کو کوئی آدمی بولے اے 55 ادھر آ، بولے 55 کیوں؟ تو بولے تیرے نام کا ٹوٹل میں نے گھر پہ بیٹھ کے کیا تھا، 55 آ رہا ہے۔ کیا بات کرے، اتنا اچھا میرا نام ہے تو 55 بولتا ہے میرے کو؟ 32 چاہیے کہ نہیں تجھ کو؟ تو 55 چلے گا اس کو، اس کا نام، اس کا اتنا پیارا نام ہے، چاہے کیسے آل فال نام اس کا ہو، لیکن نام اس کا بڑا پیارا رہتا ہے آدمی کو۔ اب بتائیے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ اس کے نمبر بنا لیا، اور اس سے برا یہ ہے کہ آدمی گلے میں، گھر پہ، ادھر ادھر وہ نمبر لٹکائے 786۔ تو اس طرح کے 92، محمد کا نمبر بولتے 92 ہے 92، 786 بولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایسے آپ کو ملیں گے دکانوں میں، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے وہ نمبر رہتے ہیں اس کے پورے، ڈبا باکس ایسا ہوتا ہے، اس میں نمبر ہوتے ہیں، وہ نمبر کیا کریں گے، کچھ نمبر ہے وہ ڈیجٹس، وہ سیکرٹ نمبر ہے، کچھ تو برکت لانے کے نمبر ہے۔ کہاں سے ملا آپ کو یہ؟ ایسے اسلام میں نہیں، صحابہ کے گھروں میں نمبر تھے، ایسے نہیں تھے نمبر، یہ سب خرافات ہیں، یہ اسلام میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ نمبروں سے پاور لینا اسلام میں نہیں، اس طرح سے تبرک لینا جائز نہیں ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، نہ حکماً نہ شرعاً اور نہ تلاوت، بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اللہ کی شریعت کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو نمبر بدل کے کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، جو ہے ویسے ہی پڑھنا پڑے گا۔ لعنت نازل ہوئی تھی یہودیوں پر، اللہ کا غضب، جب انہوں نے حتہ کے بجائے ایک نون کا اضافہ کیا تھا اور حنطہ کہا تھا، نازل ہوئی تھی، لعنت کی نہیں نازل ہوئی۔ اللہ نے فانزل من السماء رجسا، اللہ نے اوپر سے عذاب نازل کیا تھا، کیوں؟ اللہ نے کہا تھا حتہ کہہ کے فلسطین میں داخل ہونا، حتہ حتۃ نغفر لکم، حتہ کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ذلیلوں نے حتہ کے بجائے نون بڑھایا، حنطہ حنطہ حنطہ، اوپر سے کھائی پیلی کے شتہ شتہ، جاؤ چٹنی بن گئے، ختم۔ تحریف، جب ایک نون بڑھانے کا جرم یہ ہے تو تم تو پورا قرآن تبدیل کر رہے ہو، قل هو اللہ کی عدد نکال رہے ہو، سورہ یاسین کی عدد نکال رہے ہو، اور کل تو کہیں گے اب پوری نماز جناب عالی کمپیوٹر کے ذریعے سے تیار ہوگی، تو اللہ اکبر کے بجائے کیا کہیں گے؟ بولو 186،
अब हाथ बांध लिया 372 औज़ बिल्लाह का कर लो, बिस्मिल्लाह का कर लो, ये सब पढ़ना वाजिब ही नहीं है। फिर 372, 435, 312, 500 रुकू, अल्लाह, सबको अददों में कर लो। मौलवी बनाएगा, अल्लाह इसे हिदायत अता फरमाए। याद रखना, ये मौलवी कल को जायज करार देगा। जो आज कुरान की तहरीफ को जायज करार देता है वो कल भी देगा। अल्लाह के नाम में बरकत है, ना के नंबर्स में। अगर आप करोड़ों नंबर्स और बिलियंस ऑफ नंबर्स भी आप पढ़ते रहें, आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप बरकत देने वाले जात यानी अल्लाह का नाम ना लें। और हर नमाज में इस बात की हम खुद गवाही देते हैं कि बरकत अल्लाह ही के जात में है। जब हम नमाज के शुरू में पढ़ते हैं सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका, सुब्हानका आपकी जात पाक है, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, वो बिहम्दिका और तारीफ वाली है, व तबारकस्मुका और बाबरकत है आपका नाम, सुभान अल्लाह। हम बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम शैतान के शर से बचें और अल्लाह की पनाह और अल्लाह की बरकत हासिल करें। और बाज़ लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाह अगर हम लिखेंगे तो अल्लाह के नाम की बेहुरमती हो सकती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अगर हम इस थ्योरी को मानेंगे तो हम दीन का एक लफ्ज भी नहीं लिख सकते। और मार्केट से सारे कुरान, सारे अहादीस की किताबें, दीनी किताबें, सारे बुकलेट्स, पोस्टर्स, हर वो चीज जिस पर अल्लाह का नाम लिखा होगा हमें हटा देना चाहिए। ऐसा करने से अल्लाह उसके रसूल का नाम दुनिया से मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सोचिए मेरे भाई, हम अनजाने में क्या कर रहे हैं। और अगर ये थ्योरी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते और हमारी तरह सोचते कि अल्लाह के नाम के बजाय 786 और मोहम्मद 92 लिखा जाए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बादशाहों को लेटर्स नहीं लिखते और कुरान की आयत को हड्डियों और चमड़ों पर नहीं लिखते। सुभान अल्लाह। और हम सब जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अंगूठी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। और जब कभी किसी बादशाह को लेटर भेजना होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको एज ए स्टाम्प यूज करते थे। सुभान अल्लाह। तो एनकोडेड नंबर ऐसा कुछ जो है, इनक्रिप्टेड नंबर ऐसा कुछ इस्लाम में नहीं है। इज्जत से सीधा सीधा कुरान जैसा है वैसा पढ़ने का अपना, उसका फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस्लाम सर्च के न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप इस्लाम सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करें। मोबाइल यूजर्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।